السلام علیکم. میں یہاں ایڈیسن نیو جرسی میں آیا ہوا تھا تو یہاں آپ کو میں بتانا چلوں کہ میرا آرٹ مووی کے آفتاب قمر زیدی صاحب نے اپنا ایک نیا آفس کھولا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے ملاقات کرائیں آپ کی، اور میں آپ کو بالکل لے کے چلتا ہوں تو ان کی زبانی ان کا پورا جو سفر ہے وہ سنتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں آیا ہوا ہوں آکٹری روڈ ایڈیسن میں، اور میرا آرٹ مووی کے روح و رواں مسٹر آفتاب صاحب میرے ساتھ ہیں. آفتاب قمر زیدی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھیا. تھینک یو سو مچ. اینڈ کیوں نہ ہم ان کی زبانی، ان کا جو پورا ایک سفر گزرا ہے شروع سے لے کے اب تک، ڈائریکٹر، فلم ساز، پروڈیوسر اینڈ پوئٹ، تو بہت کچھ انہوں نے اس طرح اپنا دوران سفر گزارا ہے. تو چلیے ان کی زبانی ہم آفتاب صاحب سے خود سنتے ہیں. آفتاب صاحب ذرا اپنا مختصراً آپ تعارف کرا دیں تاکہ کچھ لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو تعارف کرا دیں، اور تھوڑا اپنا یہ جو آپ کا پورا ایک سفر گزرا ہے پاکستان سے لے کے امریکہ تک کا، تو ذرا اپنا مختصراً بتائیے پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت دی، اور ویسے بھی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میرے عزیز ترین دوست اشرف سہیل صاحب کے داماد بھی ہیں، اور آپ ان کے بھتیجے بھی ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنے حق ادا کیا، اور جس کا میں مزید شکر گزار ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان سے 1968 سے میرا یہ سفر ہے. اچھا. پھر ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مختلف ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، بہت ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، مگر میں تھوڑا سا مختلف انداز کا تھا کہ میں کبھی اسسٹنٹس میں نہیں بیٹھا. میں کبھی مجھے انور کمال پاشا نے ایک بات سکھائی تھی، میں وہ یہ بات اس کو کہنا نہیں چاہتا، مگر اس نے، پاشا صاحب نے یہ کہا تھا مجھے کہ میں نے تم میں ایک ٹیلنٹ دیکھا ہے، ایک اسپارک دیکھا ہے تم میں، کہ تم بہت ترقی کرو گے فلم انڈسٹری میں اگر تم نے میری باتوں پہ عمل کیا. تو میں نے کہا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہنے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم میری باتوں پر عمل کرو گے تو آؤ، میرے پاس کوئی فلم نہیں ہے تو میں تمہیں اسٹوڈیو لے کے جاتا ہوں. یو اسٹارٹ یور کیریئر ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ناٹ ایز اے اسسٹنٹ رائٹر. تو وہ مجھے لے گیا یونس راہی کے صاحب کے پاس، جہاں سے میں نے سفر کیا. پھر کرتا رہا، تمام مختلف ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا. بہت سے آئے. میرا اپنے یہ ہے یوٹیوب کا چینل، میرا آرٹ موویز آفیشل، اس کے اوپر ایک پروگرام آ رہا ہے میری کہانی میری زبانی. اس کے اندر میں اپنے واقعات کو بیان بھی کر رہا ہوں، اور جس کے اندر میں نے آپ کو محسوس کیا. پھر اس کے بعد ایز اے پروڈیوسر میں نے اپنا کیریئر شروع کیا. کیونکہ ایز اے ڈائریکٹر میں سمجھ رہا تھا میں بڑا ہائپر تھا. ایک دو واقعات میں جو ہے نا، میں نے پولیس والے کو ہی تھپڑ مار دیا تھا اور وہ اتفاق کی بات ہے، ایکٹر نہیں تھا، اوریجنل تھا. تو ایسے واقعات میں مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ نہیں، میں جو ہوں نا بینگ اے ڈائریکٹر نہیں اس طرح ہوگا، میں ایز اے پروڈیوسر کام کرتا ہوں. تو اقبال یوسف صاحب آئے، وہی نہیں کہتے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو ہوتا ہے نا، تو وہ اسی طرح کے حساب سے ایک مجھے پش چاہیے تھی کہ کوئی مجھے دھکا دے. وہ اقبال یوسف صاحب آئے اور کہنے لگے جی اب آپ کو فلم لائن سے ہٹنے نہیں دیں گے، تو آپ ایز اے پروڈیوسر کام کریں. تو آئی اسٹارٹ مائی پروڈکشن. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں نے بات کی 80 کی، 1980 کی بات کی. میں نے 1968 سے اور 80 تک ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایز اے چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے کام کیا. اور وہ اتنا سنہری دور تھا کہ تمام تینوں اسٹوڈیو کراؤڈیڈ، بھرے ہوئے. اچھا. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد 1980 سے 1981 میں نے اپنے پروڈکشن کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد چلتا رہا. پھر میں نے یہ سن آف فنداتا بنائی، میری عدالت بنائی،
आग ही आग बनाई, बारूद की छाव बनाई। ये तो सारी, यस बिल्कुल सारी मूवीज ये बड़ी हिट हुई हैं जी। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का लाख लाख एहसान है। फिर उसके बाद मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जी जी। लोगों की फिल्में की। ओह अच्छा। हाँ, जब आप देखें वो उधर है सामने चोरों की बारात है, यस। उसका प्रोड्यूसर सज्जाद गुल है, ये अपने मौला बख्श है, इसका प्रोड्यूसर एजाज दुरानी है जो कि अपने मशहूर एक्टर हैं, और इसका डायरेक्टर वही है जो मौला जट का था। अच्छा अच्छा। तो उसने मौला बख्श बनाया। फिर उसके बाद मैं बनी दुल्हन है, इसके अपने प्रोड्यूसर मोहम्मद कबीर खान है, ठीक है। और इसका डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी था। और ये नीचे सास मेरी सहेली है, इसका प्रोड्यूसर जफर शबाब है, और इसका डायरेक्टर। तो इस तरह मैंने लाहौर और कराची दोनों जगह मीरा आर्ट मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला। आपका ताल्लुक कहाँ से है वैसे? हम लोग मेरी पैदाइश जी जी। इत्तेफाक की बात है लाहौर की है, लाहौर की। और इत्तेफाक की बात है मेरे फादर की पैदाइश भी लाहौर की है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई वो एक हादसा था, मगर माय पेरेंट्स बिलोंग टू लखनऊ। लखनऊ। तो वो हाँ, तो वो ये हुआ जैसे ही हुआ कि वाले साहब की पैदाइश थी लाहौर की, तो वो अपने मेरे दादा का, क्योंकि अपने वो ही वाज आर्मी कॉन्ट्रैक्टर, तो वो अपने आर्मी के अपने ठेके के लिए आए थे, तो अपने फादर की पैदाइश हुई लाहौर चौनी में। ठीक ठीक ठीक। फिर वो चले गए वापस लखनऊ। तो मगर जब वाले साहब की शादी हुई, तो वो पापा ने अम्मी से कहा कि मैं अपने जहाँ पर जन्मभूमि जिसे कहते थे, कि मैं जहाँ पैदा हुआ था मैंने वहां जाना। तो अम्मी ने कहा कि चले। अच्छा। तो इस तरह जब वो आए तो मैं लाहौर में पैदा हुआ। तो मैं दो नस्लों से, जी जी, मतलब मेरे फादर और मैं, हम सब वी आर फ्रॉम लाहौर। अच्छा। और सिर्फ लाहौर नहीं है पैदाइश, अंदरों में पक्के लाहौरिये। अच्छा, जिस तरह ये इनकी बातें हम सुन रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्शन भी की, प्रोड्यूसर भी की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस जमाने में कैसे ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनका रवैया कैसे होता था आपके साथ? स्पेशली आप एक बिल्कुल नए आए थे, तो वो क्या समझते थे कि भाई ये बंदा एक्सपीरियंस वाला है या नहीं वाला है, तो उनका आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स था? मैं आपको आज एक चीज बताऊं, एक वाकया बताएं आप। नहीं, मैं आपको वाकई की बात नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको ये मेरे इंटरव्यू में ये मतलब जो मेरी ना, मेरा कहानी मेरी जबानी में नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अदाकार और अदाकाराएं कैसे थे। जी जी। मैं जब असिस्टेंट था ना, वैसे चलता था, बड़े प्यार बड़े मोहब्बत, क्योंकि एस.टी. जैदी साहब थे, उनकी वजह से बहुत ज्यादा था मुझे सपोर्ट। फिर उसके बाद ऐसे हाफिज साहब थे। अच्छा। तो ऐसे हाफिज उनका फिल्मी नाम है, हालांकि वो भी जैदी हैं। तो वो इन लोगों की वजह से ना, जैसे कि अपने, मैं आपको एक बार बताऊं, जमशेद नकवी था, और उसके बाद ये अपने रियाज बुखारी थे, फिर उसके बाद अजहर जैदी कैमरामैन थे, फिर उसके बाद रियाज। तो इन सब लोगों की वजह से मुझे काफी सपोर्ट थी। ये अपने एक अपनायत का माहौल था। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, आपने कह दिया, मैंने ये मेरी कहानी मेरी जबानी में मैंने ये नहीं कहा था। मैं बच गया था, मगर आपने कहा था, मैं सुना देता हूँ। एक दौर था कि जब हर एक को शौक था दुबई जाने का। ओ या दुबई चलो, राइट, दुबई आया था, दुबई चलो। तो दुबई चलो फिल्म बनी हुई थी, दुबई जाने का शौक था। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, अली जाज साहब। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो एक दिन पता नहीं क्यों एक होता है ना, मैंने कहा यार मैं भी दुबई चलता हूँ। तो उन दिनों अपने नैयर सुल्ताना जो हैं, उनके शौहर नामदार जनाब दर्पण साहब ने एजेंसी खोली हुई थी लोगों को ले जाने की। अच्छा बाहर। अच्छा, अब मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वो नैयर भाभी के घर पे ना, अपने घर पर ही वो अपने दर्पण ने ऑफिस खोला हुआ था, दुबई चलो, मतलब कि अपने बाहर लेके जाने का। तो मैं शाहजमाल में, अपने लाहौर शाहजमाल में कोठी थी उनकी, मैं वहां पहुंच गया। अच्छा, वाह। मैं वहां पहुंच गया, तो मैंने बेल दी, नौकर आया। तो ऐसा करता कि जब मैं सामने पहुंचा हूं ना, तो एक दरवाजा लेफ्ट हैंड को कमरा था, वहां उन्होंने दफ्तर बनाया था, और दूसरा राइट हैंड को वो अपने दूसरा कमरा था, और सामने मेन एंट्रेंस में ना कमरे में जा रहे हैं, तो जैसा होता है। तो मैंने बेल दी, तो नौकर आया, तो उसने बोला कौन, मैंने अपना नाम बताया। तो उसने कहा मैं साहब को बताता हूँ। तो मैंने ख्याल वो दर्पण ने अंदर से कहा कि मैं ऑफिस में आ रहा हूँ, तो ऑफिस में बैठ रहा हूँ। हाँ। तो अभी एक सेकंड ही हुआ था कि दरवाजा खुला और वो नैयर भाभी सामने आई। अच्छा। कह लेंगी क्यों आए हैं? मैंने कह लेंगी दिमाग खराब हो गया है,
میں نے کہا نہیں. کہنے کہ اچھا کچھ بھی ہے دبئی. پر آپ نے ایک کام کرنا ہے, جی جی. پیسے ویسے نہیں دینے. اچھا. میں حیران. میں نے کہا لائک ان کی وائف کہہ رہی ہیں, وائف نیر بھابھی کہہ رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ اپنے نیر سلطانہ نے مجھے کہا کہ آفتاب پیسے ویسے نہیں دیجیے گا, صرف بات کیجیے گا, اور میری کل شوٹنگ ہے وہاں پر ملیے گا مجھے. اچھا. خیر اتنا انہوں نے ایک سیکنڈ میں یہ جملہ کہا کہ اتنے میں اپنے دروازہ کھولا, نوکر نے کھولا, میں اندر گیا, درپن صاحب بیٹھے آئے, بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا تم نے مجھے پیسے ویسے بتائے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کے بتا دوں گا. اور یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے لے آئیے گا. تو آپ پیسے نہیں لائے؟ میں نے کہا نہیں میں ابھی تو نہیں لایا, حالانکہ میرے جیب میں تھے. اچھا ہاں, وہ آپ کو پہلے سے وہ الرٹ کر دیا تھا انہوں نے. تو نیر بھابھی نے جب مجھے کہا کہ پیسے نہیں دینے ہیں اپنے ہی شوہر کے بارے میں, درپن کے بارے میں, That's very interesting. تو میں نے تو پھر خیر میں نے کہا نہیں, تو پھر میں آ گیا. تو سیکنڈ ڈے میں نیر بھابھی کے پاس پہنچا. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ وہ اداکارائیں نہیں تھیں. آپ ان کو جتنا وہ ایک اپنا پن محسوس ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ تصور کریں, وہ مجھ سے بتاؤ کس طرح بات کر رہی تھی, جیسے ایک ماں بات کرتی. مجھے کہنے لگی, میں جیسے ہی سیٹ پہ گیا میں بھول گیا کس کی شوٹنگ تھی, تو مجھے دور سے کہنے لگی ادھر آئیے آپ ادھر آئیے, ادھر آئیے آپ ادھر آئیے, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھابھی کیا ہوا, یہ آپ دبئی کیوں جائیں گے؟ ارے میں نے کہا بھابھی سب جا رہے ہیں. کہیں گے نہیں آپ یہاں کام کریں, آپ کا مستقبل یہاں ہے, دبئی میں نہیں ہے. تو میں نے یہ واقعہ آپ کو اس واسطے بتایا کہ جب میں پروڈیوسر بن گیا, جب میں ڈسٹریبیوٹر بن گیا, جی جی, تو ایک دن ملاقات ہوتی تھی بھابھی سے, پر جب میں نے کراچی آفس کھولا تو اس کے 8 دن کے بعد ٹیلی فون کی بیل بجی. میں نے اٹھایا تو نیر بھابھی لائن پہ تھے. کہنے لگی آفتاب دبئی سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی کیوں شرمندہ کریں؟ کہنے لگی دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ دبئی نہیں جائیں گے اور آپ یہاں سب کچھ کریں گے, اور آپ دیکھیے پروڈیوسر بھی ہیں, ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں, فلمیں بھی بنا رہے ہیں, اور آپ کا انڈسٹری میں اتنا بڑا نام ہے. تو ایسے لوگ تھے ہمارے. دیکھیں جی زبردست کیا. تو آج بھی مجھے نیر بھابھی یاد ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. کروٹ ایسی فنکارائیں, ایسی فنکار اور ایسے لوگ ہماری انڈسٹری میں تھے. ہم لوگ اسی طرح, آپ یقین مانیں میں نے 68 سے لے کے اور 80 تک کا جو ماحول ہے نا, وہ ایک فیملی تھی, ایک پورا پریوار تھا, جس کے جو بے انتہا لوگ, بے انتہا محبت کرنے والے لوگ, بے انتہا چاہنے والے لوگ, اور سچے مخلص لوگ. آج کل کے نہیں. نہ آج کل تو. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بات پوچھی ہے تو میں یہ جملہ کہتا جاؤں کہ ان دنوں جو آرٹسٹ تھے وہ پروڈیوسر اور وہ ڈائریکٹر کی رسپیکٹ کرتے تھے. وہ فنکار باہر کے لیے تھے, انڈسٹری کے لیے نہیں. مگر آج کا فنکار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. جی آج کل جو جونیئر ایکٹر ایکٹریس ہیں وہ سینئر کو تو کوئی رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. اینی وے ناظرین, بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں آفتاب قمر زیدی صاحب کے ساتھ, تو انشاءاللہ دوبارہ ہم آتے ہیں رائٹ آفٹر بریک, کہیں نہیں جائیے گا. اچھا ناظرین, پھر دوبارہ بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک اور سوال میں آفتاب صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جو بیچ میں جو گیپ آ گیا تھا کتنے عرصے کا, کچھ عرصے کا, تو اس سلسلے میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گیپ آیا اس دوران آپ نے کیا محسوس کیا, آپ کیا کرتے تھے, اور یہ دوبارہ آپ اس طرح میرا آرٹ مووی کی طرف کیسے آئے, تو کچھ بتانا چاہیں گے سر آپ؟ جی ہاں, یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ایک غصہ تھا. اچھا, جو مطلب ایک غصے کا اظہار تھا. آدمی کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ نے دیکھا نا کسی کو کہ اپنے غصہ آ گیا تو وہ کہتا ہے میں اب بات نہیں کروں گا, میں چپ رہوں گا. تو یہی حال میرا تھا. اور میں اس کے لیے آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کہوں گا کہ میں نے یہاں کے اوپر یوٹیوب پر میرا آرٹ موویز آفیشیل چینل اپنا بنایا ہے, جس کے اوپر میں نے ساری اپنی فلمیں لوڈ کی ہیں. ابھی میں نے 2 گانے پکچرائز کیے ہیں, اور اس کے بعد بہت سے پروجیکٹ ان دا پائپ ہیں, لائن ہے, کریں گے. مگر اس کا جو اپنے 7 قسطیں آ چکی ہیں, 4 قسطیں باقی ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو لاسٹ 4 قسطیں ہیں وہ ضرور دیکھیں,
جی. کیوں؟ خاص طور پہ لاسٹ ایپیسوڈ، اچھا جس کے اندر پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ کہ میں نے پاکستان میں اپنی جو اپنے پروڈکشن کو بند کیا اور میں امریکہ آیا. اچھا تو یہ ایک غصہ تھا. پلیز واچ کریں اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد جب سارے پروگرام ہو جائیں گے، صحیح. جب آپ اس کے بعد دیکھنے کے بعد سوالات کریں گے، کیونکہ میرے پاس بہت سے سوالات آ رہے ہیں. بالکل. 7 ایپیسوڈ ریلیز ہو چکے ہیں میری اچھا. کہانی میں. بالکل. ابھی 4 باقی ہیں، 8واں 9واں 10واں اور اپنے 11. جی جی جی. تو یہ 4 ایپیسوڈ جو آ رہے ہیں نا، تو میں نے یہی سوچا ہوا ہے، جیسے آپ نے سوال جی جی. کیا کہ سارے 11 ایپیسوڈ ہو جائیں تو پھر میں ہر ایک چیز کا جواب دوں گا. بالکل. تو آپ کا سوال جو ہے اسی میں جواب مل جائے گا. اسی میں جواب آ ٹھیک جائے گا ہے. کہ پلیز واچ 8th 9th and 10th and 11th ایپیسوڈ، جو کہ سنا ناظرین، آپ نے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ میں اسکرین میں آپ کے نظر بھی آ رہا ہوگا. پلیز گو ہیڈ اینڈ سبسکرائب آفتاب صاحب کا چینل، یوٹیوب چینل، جس میں انہوں نے کافی 6 یا 7 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ساری فلمیں لوڈ ہوئی ہیں. ساری فلمیں لوڈ ہوئی ہیں جو انہوں نے پروڈیوس کی، ڈائریکٹ کی. تو ابھی پلیز میں نے 2 گانے پکچرائز کیے تھے، اچھا. وہ بھی لوڈ کیے. اچھا، ویری گڈ. سو پلیز گو ہیڈ اینڈ سبسکرائب چینل اینڈ شیئر ایوری ویئر. جی، تو یہی آپ بات کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ اپنے یہ جو میرا چینل ہے میرا آرٹ موویز آفیشیل، تو اس کے اندر میں نے ابھی 2 گانے پکچرائز کیے، وہ بھی اچھا. لگائے ہیں. پھر اس کے بعد ساری فلمیں ہیں. پھر اس کے بعد نیا پروجیکٹ جو کہ ہے وہ یہ ہے، میرا یہاں آفس کھولنے کا مقصد جو کہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو شعور نہیں ہے. جی. وہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے پر ان کے پاس کوئی وہ ذریعہ نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں سورس نہیں ہوتے. سورس نہیں ہے. مطلب جیسے کہ امریکہ میں رہتے ہیں، نیٹ یس. اپنے اس کے اندر میل ہیں، فیمیل ہیں، اس کے بعد رائٹر ہیں، اس کے بعد سانگ رائٹر ہیں. مطلب اس کے بعد وہ کہانی لکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ڈائریکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، پر وہ کہاں کریں؟ بالکل صحیح بات. وہ کیسے، ہاؤ دے ول اسٹارٹ. تو اس کے لیے میں نے اپنے میرا آرٹ موویز کو، جب میرا غصہ ختم ہو گیا تو میں نے دفتر کو کھولا ہے. اور میں نے اسی لیے کھولا ہے، دیکھیں میں تو اپنا کھیل کھیل چکا ہوں. بالکل. مجھے جو کہنا وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانیں. مجھے پورا پاکستان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے ایز اے پروڈیوسر، ڈسٹریبیوٹر، اور اس کے بعد پھر میں جب اپنے ڈسٹریبیوشن آف اپنے ایسوسیشن کا میں وائس چیئرمین رہا، پھر اس کے بعد میں پروڈیوسر ایسوسیشن کا اپنے چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوا. تو اعجاز درانی میرا جو کہ اپنے پروڈیوسر تھا، وائس چیئرمین اور میں چیئرمین تھا. اچھا. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب یہ ہے کہ اگر جو کچھ مجھے آتا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، تو یہ میں نے یہ سوچا کہ یہاں ٹیلنٹ ہے، مگر کوئی اس ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ اپنے یوز کرنے کی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو کس طرح یوز کریں. تو اس کے لیے میں نے میرا آرٹ موویز آفیشیل یوٹیوب چینل بنایا. اور اب میرے پاس تقریباً کوئی 7-8 اسکرپٹس ہیں. اس کے اندر جو کہ اپنے شارٹ فلمز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے 10-20 منٹ کی اپنے شارٹ فلمز ہیں. ہاں. پھر اس کے بعد 2 ٹیلی فلم ہیں. اچھا. اسکرپٹ ریڈی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک فیچر فلم ہے. اچھا. تو یہ جو مطلب یہ جو اپنے گزر گیا سال 2020، یہ تو ایک اپنے بھیانک سال تھا. جی. اور انشاءاللہ 21 بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم سب کے لیے. تو یہ 2021 کا یہ میری پلاننگ ہے کہ اپنے ایپیسوڈز، شارٹ فلمز، 2 ٹیلی فلمز ہیں اور اپنے فیچر فلم دیکھیں. اللہ وارث ہے انشاءاللہ. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. اور میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز آگے آئیں. آپ میں کسی طرح کا بھی ٹیلنٹ ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں کیمرے کے پیچھے یا کیمرے کے سامنے. میں یہاں پر موجود ہوں، میرا آفس یہاں پر موجود ہے. میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. جی. دیکھا جیسا آپ نے سنا کہ جو لڑکے لڑکیاں جن میں ٹیلنٹ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک یہ پلیٹ فارم اپنا آفتاب قمر زیدی صاحب نے بڑا اچھا کھولا ہے میرا آرٹ مووی کے نام سے. جو ان کی اپنی اسکل ہے، جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرا تو مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ پلیز اس سے فائدہ اٹھائیں.
اور ان سے کانٹیکٹ کریں. تو کوئی آپ سے اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا آفس کدھر ہے اور کس طرح کوئی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہاں تو میں اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرا ایڈریس جو کہ نا اسکرین پہ دے دیجیے گا, اور اپنے تو اور اپنا جو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, میری اپنے ای میل بھی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, اور پلیز کال می فرسٹ. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. اور ریسنٹ پروجیکٹ آپ کا کون سا آ رہا ہے, بس یہ بتا دیں, پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. میرے انشاءاللہ میں نے ایک اپنے 2 ٹیلی فلمز ہیں جو بھی ابھی بتایا میں نے آپ کو. ایک فیچر فلم ہے جس کے لیے میں نے ابھی یعنی پرویز کلیم سے بات کی ہے, جو کہ اپنے ٹاپ موسٹ ڈائریکٹر ہے اور اپنے رائٹر ہے. کہانی میری ہے اینڈ ہی اور پرویز کلیم صاحب رائٹنگ اسکرین پلے اور اپنے ڈائلاگ فلم کے. اس کے بعد دوسری 2 ٹیلی فلم ہے اور 6-7 جو کہ نا وہ شارٹ فلمز ہیں. یہ ابھی 2021 کا پروجیکٹ ہے. پر آپ لوگوں نے کیا, لوگوں نے آئے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں کیونکہ دیکھیں, میں ایک بات یہاں جملہ کہہ دوں. بالکل کہیے. یہ دفتر میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی میرے پاس آئے. میں نے اپنے پروجیکٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی آئے یا نہ آئے, میرے پروجیکٹ میرے ہیں, کیونکہ میں نے ساری زندگی خود فلمیں بنائی ہیں بالکل, اور خود ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. مگر اگر کوئی میرے پاس آئے گا اور اگر کوئی اپنے آپ کو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے, تو آئی ایم ہیئر ٹو سرو. جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. بالکل, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور جس طرح آپ نے سنا کہ بالکل یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں آپ آئیں, ان سے ملاقات کریں, اور ان کی جو نالج ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. تو میرا چینل ہے میرا آرٹ موویز آفیشیل, اس کو سبسکرائب کریں, اور اس کو جتنا لائک کریں گے وہ اتنا اچھا ہے. میرے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا میں آپ سب کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اسٹے ٹیون. تو آفتاب صاحب, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو اس کے ساتھ ہی میں ارشد شیخ جین فوٹوگرافی آپ سے اجازت چاہوں گا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ہز چینل اینڈ شیئر ود یور فرینڈس اینڈ فیملی. تھینک یو سو مچ.